محترم بزرگ و عزیز دوستو، اس وقت جس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنا ہے، وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور ان کا مرتبہ، ان کی شخصیات، اور ان میں سے صحابہ کی جماعت میں سے ایک عظیم نسبتوں کے حامل اور ایک عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے اور اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت اللہ کی چنندہ ہے، انتخاب کردہ ہے، اور یہ جماعت اللہ کی طرف سے سلیکٹ کی ہوئی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے صحابی بننے کے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، مجھے سلیکٹ کیا، مجھے پسند کیا، میرا انتخاب فرمایا۔ واختار لی اصحابا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے صحابہ کا بھی انتخاب کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جماعت یہ خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہے، خدا کی طرف سے چنی ہوئی ہے۔ ایک ایک صحابی بھی اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جن کا انتخاب اللہ کرے، جن کو اللہ تبارک و تعالی منتخب کرے، تو اللہ کا انتخاب کیسا ہوگا؟ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا ہے وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، اور پھر صحابہ میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ میں سے کچھ کو میرے وزیر بنایا، میرے کاموں میں معاون و مددگار بنایا، اور پھر ان میں سے کچھ میرے سسرالی رشتہ دار بنایا۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو ان صحابہ کی جماعت میں سے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ان کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ
کہ ان اللہ تبارک و تعالی نظر الی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پایا، تو فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا انتخاب اپنے لیے فرمایا، اور پھر فبتعثہ برسالۃ، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر آپ نے بھیجا، پھر ثم نظر بعد قلب محمد الی قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں پر، انبیاء کی جماعت کے بعد تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کو تمام انسانوں میں سب سے بہتر پایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا، ان کو اللہ نے چنا، ان کا انتخاب فرمایا، اور ان کو اللہ کے نبی کا وزیر بنایا، ان کا ساتھ دینے والا، ان کے کاموں میں معاون و مددگار بنایا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انبیاء کی جماعت اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اللہ کی طرف سے چنندہ ہیں، منتخب کردہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ آج کے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صحابی پر انگلی اٹھائے، کسی صحابی کی زندگی پر کوئی تبصرہ کرے، کسی صحابی کا ذکر اس انداز سے کرے کہ ان کی شخصیت مجروح ہو اور ان کی شان میں گستاخی ہو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بارہا میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عقائد کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبیوں اور پیغمبروں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، خاتم النبیین ہم سب کے محسن آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ کے جان نثار فداکار صحابہ، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عقائد کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج اسلام دشمن طاقتیں صحابہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلا رہی ہیں کہ مسلمان اس کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو رہا ہے، شکوک و شبہات میں پڑ رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، کچھ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ان سے متعلق عقائد کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر کے پھر اپنی بات آگے بڑھائیں گے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی کہتے ہیں اس آدمی کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان پر ان
ایمان کی حالت میں انہوں نے نبی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور آپ سے ملاقات 1 سیکنڈ کی ہو، 1 منٹ کی ہو، 1 گھنٹے کی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی 1 سیکنڈ کے 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لیتا ہے اور پھر اسی پر ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو صحابیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جاننثار اور آپ کے وفادار، آپ کے ساتھی، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا ہے، تو یہ جنتی ہونا اس میں ہم کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس لیے سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، انصاف پسند ہیں۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے سلسلے میں ان کی گواہی اور ان کی باتیں یہ تسلیم کی جا سکتی ہے، ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی جماعت ہی وہ جماعت ہے جو نبی اور امت کے درمیان میں واسطہ ہے۔ نبی کی باتیں امت تک صحابہ کے واسطے سے بھی پہنچی ہیں۔ تو اگر ساری روایتیں، سارے مرویات اور سارے مشاہدات یہ سب صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہیں تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ الصحابہ کلھم عدول، کہ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ اس قابل ہیں کہ ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے اور ان کی باتوں کو شریعت کے سلسلے میں لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ معیار حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اسی آدمی کا ایمان اور اسی آدمی کا عمل معتبر ہے جو صحابہ کے ایمان اور عمل کے مطابق ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ایمان لاؤ تم جیسے صحابہ ایمان لائے، آمینو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے وہ لوگ ایمان لائے۔ الناس کی تفسیر میں حضرات مفسرین کہتے ہیں یہاں صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ قرآن میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو ایسے ہی نادان ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں گے؟ تو یہاں سوچ کر کے دیکھیں، جب صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی اور صحابہ کا تذکرہ اس انداز سے ہوا کہ ان کی شخصیت مجروح ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ دفاع کرتے ہوئے فرمایا، الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی لوگ بے وقوف ہیں اور نادان ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں صحابہ کون ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ معیار حق ہیں، اور اسی طرح یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، یعنی صحابہ کا تذکرہ اس انداز سے کرنا
کہ ان کی شخصیت مجروح ہو اور ان کی شان میں گستاخی ہو، اس کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور صحابہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہے کہ ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو یہ عمل اس کا حرام ہے، اللہ کے ہاں یہ مجرم اور گنہگار ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، حکم ہے نبی کا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طریقے سے صحابہ حجت ہیں، دلیل ہے امت کے لیے قیامت تک کے لیے، اور ان کا عمل، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تقاریر یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دلیل ہے۔ صحابہ کے اقوال بھی، صحابہ کے اعمال بھی اور صحابہ کی تقریرات بھی۔ تقریرات کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور صحابی نے اس عمل کو دیکھ کر اس کی نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں کیا، رد نہیں فرمایا، اس کو غلط نہیں کہا، صحابی خاموش ہو گئے، تو یہ بھی صحابی کا خاموش ہونا بھی دلیل ہے۔ جیسے نبی کا قول دلیل ہے، نبی کا عمل دلیل ہے، نبی کی تقریر دلیل ہے، اسی طریقے سے صحابی کا قول بھی دلیل ہے، صحابی کا عمل بھی دلیل ہے، صحابی کی تقریر بھی دلیل ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ گستاخی کرنا حرام ہے اور وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا اور اللہ کے ہاں وہ گناہگار قرار پائے گا اور اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے صحابہ کا مقام بیان فرمایا، صحابہ کی فضیلتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے حق میں، خدا کے باغیوں کے حق میں، خدا کے نافرمانوں کے حق میں، خدا کا انکار کرنے والوں کے حق میں، خدا کی دھرتی پر خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ناشکری کرنے والوں کے حق میں وہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں اپنے ساتھ رہنے والوں کے درمیان میں بہت ہی نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو کہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، جس کے نتیجے میں ان کے چہروں پر سجدے کے نشان تم دیکھو گے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں صحابہ کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئی، آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا تذکرہ اس میں بھی فرمایا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن گواہی دیتا ہے کہ ان صحابہ کے اوصاف اور یہ صحابہ کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے اور تورات میں بھی یہ صفات بیان کی گئی ہے، انجیل میں بھی یہ صفات بیان کی گئی ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین لوگ ہو امت کی نفع رسانی کے لیے، امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، امت کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
اس کے سب سے پہلے مخاطب وہ صحابہ ہی ہے۔ جس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی اور جن سے خطاب کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اس وقت میں صحابہ کی جماعت ہی تو موجود تھی۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو خیر امت فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، درمیانی امت، اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو۔ قیامت کے دن امت محمدیہ دوسری امتوں کے لیے گواہ ہوگی اور دوسری امتوں کے حق میں گواہی دے گی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن نبیوں کے حق میں بھی یہ امت گواہی دے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو امت وسط بنایا، اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صحابہ موجود تھے تو سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ پہلے سابقین مہاجر اور انصار میں سے اور اس کے بعد ان کی اتباع کرنے والے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا دو جماعتیں اور دو طبقے اس میں بیان فرمائے۔ ایک مہاجر اور انصار صحابہ ہیں اور ایک ان کے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ پر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں۔ یہ دو طبقے صحابہ میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے صحابہ سے اس میں فرمائے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، ساری جماعت صحابہ سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس میں سارے صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ 4 باتیں اس میں صحابہ سے فرمائی گئی۔ تو صحابہ کا مقام قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ خیر الناس کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ، انسانیت میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے بعد ساری انسانیت میں، سارے انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بلند درجہ رکھنے والی جماعت صحابہ کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ خیر الناس قرنی کہ لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بھی خیریت کی سند عطا فرمائی کہ صحابہ بھی بہترین لوگ ہیں، پھر اس کے بعد تابعین بھی بہترین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین بھی بہترین ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کا نام عزت کے ساتھ لو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو۔ فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔
ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جو میرا صحابی ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر اگر خرچ کرے گا تو صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی آج کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو صحابہ کے زمانے میں ایک ناپنے اور ماپنے کا پیالہ ہوتا تھا، مد ایک پیمانہ ہے، تو اگر اس زمانے کے اس مد کے برابر صحابہ نے جو خرچ کیا، آدھے مد کے برابر جو خرچ کیا، آج احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی آدمی خرچ کرے گا تو صحابہ کے مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اپنے صحابہ کو بیان فرمائے، اور بھی بے شمار آیتیں ہیں قرآن میں، اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں صحابہ کا مقام اور صحابہ کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جماعت کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، ان کے حق میں ان کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ ان کی شخصیت مجروح ہو جائے، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں آج کا کتنا بڑا پاک اور پوتر بزرگ کیوں نہ ہو، کیا وہ صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی جماعت وہ ہے جن کو اللہ نے منتخب فرمایا، صحابہ جیسے بھی ہو ہم سے تو بہتر ہے، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کریں؟ آج آپ بھی سن رہے ہوں گے بہت سارے لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنا سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ہر ایسے شخص سے براءت کا اظہار کرے اور اس سے بے تعلقی اور لا تعلقی کا اظہار کرے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہے کہ ان کی شخصیت مجروح ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ میں بھی مختلف مراتب ہیں، صحابہ میں بھی مختلف مراتب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ تمام صحابہ کی پوری جماعت انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے اندر بھی مراتب اور درجے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ رکھنے والے خلفائے راشدین ہیں، علی ترتیب الخلافہ، خلافت کی ترتیب کے مطابق یہ چاروں خلیفہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حیدر کرار رضی اللہ الجبار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کی جماعت کے بعد سارے صحابہ سے افضل ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کی جماعت کے بعد صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کی جماعت کے بعد صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد سارے امت سے
افضل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری انبیاء کی جماعت کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو صحابہ میں خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ میں عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کہلاتے ہیں، وہ 10 صحابہ کہلاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان میں خلفاء راشدین بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ اصحاب بدر کا ہے، تیسرا درجہ بدری صحابہ کا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد میں عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد میں بدری صحابہ سب سے افضل ہیں۔ یعنی وہ 313 صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد بیعت رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان ہوئی، تو اس بیعت رضوان میں جتنے صحابہ موجود تھے اس کے بعد ان صحابہ کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے اور صحابہ ہیں وہ سارے صحابہ ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں یہ درجہ بندی ہے، یہ درجہ بدرجہ صحابہ افضل ہیں۔ پورے صحابہ انبیاء کے بعد کوئی امت سے افضل ہیں، اور پھر صحابہ میں بھی خلفاء راشدین پہلے ہیں، عشرہ مبشرہ دوسرے نمبر پر ہیں، اصحاب بدر تیسرے نمبر پر ہیں، اصحاب بیعت رضوان چوتھے نمبر پر ہیں، اور اس کے بعد والے تمام صحابہ 5ویں نمبر پر ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ امت اور نبی کے درمیان میں واسطہ ہیں۔ اگر ان کو مجروح کر دیا جائے، ان کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے اور ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پورا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کسی بھی صحابی پر تنقید کرنے کا امت میں سے کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ بالخصوص جیسے میں نے عرض کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت میں کچھ لوگوں کو ایک کھجلی سی شروع ہو جاتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا ان کا معمول بن چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ سَبَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی پر اگر آدمی کچھ کہتا ہے اور غلط انداز سے تبصرہ کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، فلا ملائکہ کی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان پر اللہ کی لعنت برساؤ۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، کسی بھی صحابی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا کہ ان کی شخصیت مجروح ہو جائے اور ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم نسبتوں کے حامل صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں اور چھٹے خلیفہ ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد میں 5ویں خلیفہ ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ اگرچہ اس کو خلافت راشدہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ خلافت عادلہ ضرور ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال حکومت کی، اور 20 سال آپ کی زندگی کے یہ حکومت کے ایسے سنہرے ہیں کہ اس میں آپ نے ایسے عظیم کارنامے انجام دیے جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت حاصل ہے
کہ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، تو گویا یہ امت کی ماں ہے امت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اس اعتبار سے پوری امت کے ماموں ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو کیا ان کو امت کا ماموں کہا جا سکتا ہے؟ تو کہا گیا ضرور کہا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں کی اتنی عظیم نسبت ان کو حاصل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ان کو حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ان کے حق میں، اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکنہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، اور زمین پر اس کو حکومت عطا فرما، ومکنہ فی البلاد، زمین پر اس کو قبضہ عطا فرما، وقہ العذاب، اور عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی منقول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا، لوگوں کی رہبری کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، اور مہدیاً ان کو خود ہدایت یافتہ بنا، واہد بی۔ اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے ذریعے سے امت کو ہدایت عطا فرما۔ اب آپ سوچیں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیا وہ اللہ کے نبی کی اس دعا پر بھی تنقید نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کے حق میں کتاب و حساب کے علم کے عطا فرمانے کی دعا فرمائی، تو اس پر تنقید کرنے والا اور ان کو نہ جانے کیا کیا کہنے والا، وہ خود اپنے بارے میں فکر کر لے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اڑوس پڑوس والوں کی، اپنے دوست و احباب کی، اپنے خاندان والوں کی اور پوری امت کی حفاظت کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی صحیح علم حاصل کرے، جہالت کے اندھیرے سے باہر نکلے، جہالت کے اندھیرے سے باہر نکلے اور صحیح علم حاصل کرے، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارے اعمال صحیح ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا سچا وفادار اور صحابہ سے محبت رکھنے والا بنائے، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔